شرجیل میمن صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو حکومت ہے سندھ کی، اس نے ایک اچھا کام کیا ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اختر مینگل صاحب کا جو مطالبہ ہے جس کے لیے انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، تو اس میں وہ جن خواتین کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے، اس میں سمی دین بلوچ بھی تھی جو کہ کراچی کی جیل میں بند تھی. تو آپ کی حکومت نے عید سے اگلے دن سمی دین بلوچ کو رہا کر دیا. اب بلوچستان میں بھی آپ ہی کی پارٹی کا چیف منسٹر ہے، تو وہاں پر بھی وہ مطالبہ کریں اختر مینگل صاحب کے باقی لوگوں کو رہا کریں. تو وہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تو وہاں پہ آپ رہا کیوں نہیں کر رہے؟ آپ نے سندھ میں رہا کر دیا تو وہاں بھی کر دیں. میر صاحب، میں اس پہ تھوڑا واضح کروں آپ کو. جس خاتون کو رہا کیا گیا، اس نے اس دن پابندی تھی 144 تھا، اس کی وائلیشن کی، اس کو گرفتار کیا گیا تھا. اور پھر جب اس پہ کوئی سنگین الزام نہیں تھے، وہ اس خاتون نے خدا نہ خواستہ کوئی ملک کے خلاف کوئی اس طرح کی بات یا کوئی جو ہے دہشت گردی کوئی بات اس طرح کی بات نہیں کی تھی. لیکن بلوچستان کا ایشو از ویری سینسیٹیو، اور ہم چاہتے ہیں، پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ بلوچستان کے ایشو کو بہت سینسیٹیو طریقے سے کیا جائے. جو بھی شخص، ہر ایک انسان نے لائن ڈرا کرنی ہے نا، احتجاج کرنا سب کا حق ہے، ٹھیک ہے. اگر کہیں وائلیشن ہوگی، گرفتار ہوگا، پھر آپ دیکھا کہ گورنمنٹ نے عزت کے طریقے سے بغیر کسی پریشر میں آئے، گورنمنٹ نے خود ہی والنٹیرلی اس کو رہا کر دیا. اس خاتون کو کوئی اس طرح کا واسطہ نہیں تھا. لیکن اگر جہاں پہ کوئی شخص اسٹیٹ کے ایشوز جو کہ بہت ہی وہ بھی سینسیٹیو ایشوز ہوتے ہیں، اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان کی سپورٹ کرے، یا کہیں تانے بانے کچھ لوگوں کے ملتے ہوں کہ جی کہیں نہ کہیں سے ان کو فورن سپورٹ ہو رہی، یا کہیں پہ کچھ لیڈران ایسے ہیں جو باہر بیٹھ کر لوگوں کو مارنے اور مان بھی رہے ٹی وی چینل پہ. آپ دیکھیں کہ انڈین ٹی وی چینل پہ اگر ہمارا کوئی بھی، ہمارے ملک کا کوئی سیاسی لیڈر انڈین ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہو کہ جی وہ ایک ماریں گے، ہم 100 ماریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم اس کو آگ لگا دیں گے، ہم اپنی حکومت ریٹ کو چیلنج کریں گے، اس میں فرق ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس جو ابھی ٹرین حادثہ ہوا تھا، سب سے زیادہ اس کو کوریج اور سب سے زیادہ ہائپ اس کو آپ کے دشمن ملکوں کے میڈیا اس کو دے رہا تھا، اور وہ ایک طریقے سے ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہا تھا. ٹیررزم کا واقعہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا جاتا ہے. اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ معصوم پیسنجرز کو جن کا کوئی قصور نہیں ہے ان کو آپ یرغمال بنائیں اور اس پہ سب خاموش رہیں. تو یہ باؤنڈریز آپ نے دیکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھ، اختر مینگل صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ایک پولیٹیشین ہے، میں ان کی ایک بہت زیادہ عزت کرتا ہوں. اس طرح کوئی بھی اگر اکبر بکٹی صاحب تھے، پولیٹیشین تھے، ان کی عزت کرتے ہیں. جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ڈائلاگ کرنا چاہیے. میں خود کہتا ہوں کہ سیاسی لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرنا چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص دہشت گردی کی حمایت کرے گا، اگر کوئی شخص اپنے ملک میں قانون کی رٹ کو چیلنج کرے گا، اور اگر دہشت گردی کے واقعات میں کوئی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی منعقد ہوگا یا وہ سپورٹ کرے گا، تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ اور اسٹیٹ جو ہے اس کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکل کرے گی. اگر یہ لائن ڈرا ہونے چاہیے، بالکل ہونی چاہیے. اگر کوئی دہشت گردی کے واقعات میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ملوث ہے اور اس کا تعلق ہے کسی غیر ملکی دشمن کے ساتھ، تو آپ اس کے خلاف پھر عدالت میں جائیں، اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے ثبوت پیش کریں نا. یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تو یہی ہونا چاہیے. آپ کی حکومت ہے. میں نے اس لیے کہا کہ یقیناً آپ بلوچستان کے معاملات سے براہ راست آپ کا تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کی پارٹی کی حکومت ہے اس لیے میں نے آپ سے سوال کیا تھا. لیکن یہ جو نثار جٹ صاحب بار بار دوبارہ آپ کو سندھ کی 6 نہروں کے معاملے پہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں بھی ان نہروں کے خلاف ہوں، تو مطمئن ہو گئے آپ ان کے جواب سے؟ دیکھیں جی، مجھے خوشی ہوگی کیونکہ دیکھیں ہمارے جب اسمبلی میں ریزولوشن آیا تھا تو انہی نہروں کے خلاف تو یونینیمسلی پاس ہوا. میں نے اس وقت شکریہ ادا کیا، پی ٹی آئی بھی وہاں پہ موجود تھی، جماعت اسلامی بھی تھی، ایم کیو بھی تھی، کیونکہ یہ پانی، میں پھر کہا کہ یہ لوگوں کے پینے کے پانی ہے. اگر آپ پر نہروں سے پانی کی سپلائی بند ہوگی تو یہ آپ کے ٹیل پہ، ٹیل میں داخل میں شہر ہیں آپ کے، تو شہروں میں بھی پانی لوگوں کے لیے ایک عذاب بن جائے گا. لیکن میں اچھی بات ہے نثار صاحب نے اس کو کنڈیم کیا ہے نہروں کو، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جی یہ اس وقت متنازع ایک پروجیکٹ ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز، جو حکومت کی اتحادی جماعت ایم کیو ایم میں، اس نے بھی انہوں نے بھی اس ریزولوشن میں اس کی حمایت کی، باقی سب جماعتوں نے کی. تو اس کو امیڈیٹلی اس وقت پرائم منسٹر صاحب کو بہت ہی سینسبلی اور سینسٹیوٹی کے ساتھ اس پروجیکٹ کو لینا چاہیے. اور میں کہتا ہوں اس میں جتنی دیر ہوگی اتنا اچھا نہیں ہے. مطلب میری یہ ان سے گزارش ہوگی، التجا ہوگی، یہ میری ہاتھ باندھ کے بھی گزارش کر رہا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے کہ خدا کے واسطے جتنا جلد ہو سکے آپ اس پروجیکٹ کو بند کرنے کا آپ اعلان کریں. یہ آپ اپنے ایک صوبے کو بھی کے لیے بھی اچھا کریں گے، اس ملک کے لیے بھی اچھا کریں گے. یہ میری ان سے ایک دردمندانہ التجا، اپیل، ریکویسٹ، سب چیز سمجھیں اس کو کہ برائے مہربانی اس کو لائٹلی نہ لیں، کیونکہ اس وقت لوگ سراپا احتجاج ہیں، اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ
جب آپ کے پاس کنسنسس نہیں ہے تو وہ ہونا چاہیے. آپ نے پہلے بھی سی سی آئی کی بات کی. سی سی آئی ایز پر کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ایوری 3rd month سی سی آئی کی میٹنگ ہونی ہے, جو کہ سال سے نہیں ہوئی ہے. تو آپ برائے مہربانی آپ اپنے ملک کے کانسٹیٹیوشن, ہم سب آئین کی قسم کھاتے ہیں, آئین پہ ہم لوگ حلف لیتے ہیں, ہم آئین کے اوپر پورا ملک کا پورا نظام چلتا ہے. آپ آئین کے اسی کے نقطے کو لیتے ہوئے آپ اس کی فوری طور پہ میٹنگ کریں, اور اس سے پہلے, میٹنگ سے بھی پہلے میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اس پروجیکٹ کا اعلان کریں, تاکہ جو ہے یہاں پہ لوگوں میں سکون ہے, لوگ مطمئن ہوں, اپنے وزیر اعظم سے مطمئن ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہم تو کہتے ہیں تمام پولیٹیکل پارٹی جتنے ایشوز ہیں اب ہمیں ریزالو کرنے چاہیے. اب ہمیں مزید انریسٹ اس ملک میں نہیں کر سکتے. بلوچستان ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا میں وہ ایریاز, ناردرن ایریا جہاں پہ ایشوز ہیں, ہماری ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. اور ہمیں سب نے مل کر, اسی پولیٹیشنز نے بیٹھ کے اس ملک کو مضبوط کرنا ہے. اور جہاں پہ جو دہشت گرد عناصر ہیں, یا جو ایسے لوگ جن کو بیرون ملک سے کوئی سپورٹ ملتی ہے انریسٹ کرنے کے لیے, یا یہاں پہ دہشت گردوں کے تانے بانے جو ہمارے دشمن ممالک میں مل رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ ہمیں ان سب کو متحد ہو کے دہشت گردی خلاف پوری قوم نے مضبوط ہو کے ایک ہی سٹانس رکھنا چاہیے. پوری قوم نے, تمام پولیٹیکل پارٹیز نے, بغیر سوچ کے کہ جی آج میں حکومت میں ہوں یا آج میں اپوزیشن میں ہوں, چاہے میں حکومت میں ہوں یا میں اپوزیشن میں ہوں, ہمیں اس دہشت گردی کے خلاف سب نے متحد ہونا چاہیے اور اپنی تمام قوتوں کو مضبوط کرنا چاہیے. تو شرجیل میمن صاحب نے ہاتھ جوڑ کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے اپیل کیا کہ جلد از جلد جو سندھ میں 6 ناروں کا مسئلہ ہے اس کو ریزالو کریں, اور انہوں نے ایک بہت ہی نقطے کی بات کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق جو مشترکہ مفادات کونسل ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ, اس کا اجلاس ہر 3 مہینے بعد ہونا چاہیے, لیکن 1 سال گزر گیا اور اس کا اجلاس نہیں ہوا. تو ہم کہتے ہیں کہ اگر دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو کم از کم ہماری پارلیمنٹ اور حکومت آئین کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.